السلام علیکم، میں ہوں یاحیہ کی مما۔ آج کا ولاگ بنا رہی ہوں اپنے بھائی جان کی یاد میں۔ ان کے انتقال کو کل پورے 2 سال گزر گئے۔ میرے سب سے بڑے بھائی جن کا نام شاہ رخ ہے، تھا لگانا ابھی بھی عجیب سا لگتا ہے یار، اگر میں یہ کہوں نا کہ ان کا نام شاہ رخ تھا یا وہ تھے، تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے یہ الفاظ بولوں ان کے لیے۔ کہنے کو میرے وہ بھائی تھے، لیکن وہ میرے لیے بہت سارے رشتوں کا ایک نام تھا۔ امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا جب میں چھوٹی ہی تھی۔ میں نے اپنی اسٹڈیز کے سمجھ لیں آپ یونیورسٹی بس اسٹارٹ ہی کی تھی، فرسٹ سیمسٹر میں بس ایڈمیشن ہوا تھا میرا، تو امی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ایگزیکٹ 2 سال کے بعد ابو کا انتقال ہو گیا۔ تو بھائی جان ویسے بھی خیر ان کی موجودگی میں بھی، امی ابو کی موجودگی میں بھی بہت زیادہ میرا لاڈ اٹھاتے تھے، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ لیکن ان کے دونوں کے انتقال کے بعد تو جیسے سمجھ لو کہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لی تھی کہ وہ ہر چیز کا میرے خیال رکھیں گے، ہر چیز کا میری وہ پرواہ کریں گے، میری چھوٹی چھوٹی سی خواہشوں کا، چھوٹی چھوٹی سی میری خوشیوں کا، جو کہ میں ان سے کیا کرتی تھی کہ مجھے یہ چاہیے یا مجھے وہ چاہیے، یا مجھے کتابیں پڑھنے کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا۔ تو اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ میں تو کچھ کماتی وماتی نہیں تھی، میری اپنی پڑھائی چل رہی تھی، اور ان کے بھی بچے تھے ماشاءاللہ 2 چھوٹے چھوٹے سے۔ تو اس کے باوجود وہ بیچارے میرے لیے کتابیں خرید کے لے آتے تھے، مجھے بغیر بتائے مجھے سرپرائز کرنے کے لیے، اور مجھے کہیں پر جانا ہے، کھانا کھانے کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے تو کچھ نہیں سوچیں گے کہ ابھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ حالانکہ وہ بہت بیمار تھے بیچارے، ان کو کئی طرح کی بیماریاں لگی ہوئی تھیں، اور وہ بھی بیماریاں بھی وہ اتنی سیویئر لگی ہوئی تھیں کہ مطلب میں اس کی ڈیٹیل میں تو ابھی اگر جاؤں گی تو بہت زیادہ وہ مجھے ہو جائے گا، لیکن آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ ان کو اتنی زیادہ وہ بیچارے بیمار تھے کہ اگر کوئی اور انسان کو اس سے آدھی بھی بیماری ہوتی تو وہ شاید کبھی بستر سے ہی نہ اٹھتا۔ لیکن وہ اس کنڈیشن میں اپنی جاب پہ جاتے تھے، اپنے سارے کام کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ہم لوگوں کو سیر تفریح کرانے، گھمانے پھرانے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں لے کے جا رہا۔ وہ اگر وہ کبھی کہتے بھی تھے تو بیچارے پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی اٹھ کے تیار ہو جاتے تھے۔ اور مطلب وہ اپنے بچوں کے لیے تو وہ کیا ہی نہیں کرتے ہوں گے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، وہ جب کہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتے تھے۔ تو میری شادی کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ بہت زیادہ بہت 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 اپنے بچوں کا، ان کے بچوں سے بھی کبھی تھوڑا بہت وہ بنوا کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ ان کے لیے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کام کرتے ہیں، لیکن ایک باپ، ایسا باپ جو کہ فزیکلی بھی بے انتہا بیمار ہو، اس کو ہزاروں تکلیفیں لگی ہوئی ہوں، وہ اتنا زیادہ اپنی اسٹرگل کر رہا ہو اپنے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے لیے، اور وہ پھر آپ کے لیے اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے نا اپنے ہاتھ پیر سے، تو پھر آپ کو وہ نہیں بھولتا کبھی بھی۔ روپے پیسے سے بھی ماں باپ بہت زیادہ اپنے بچوں کا سب کرتے ہیں، لیکن بھائی جان اپنے ہاتھ پیر سے بھی اتنا کرتے تھے، اور وہ اتنی تکلیف کے باوجود ان کا جو سب سے یہاں پر قابل ذکر بات تھی وہ یہ تھی، ورنہ ایک نارمل انسان ہو، بھلا چنگا ہو، بالکل فٹ فاٹ ہو، وہ اگر آپ کو کہیں گھمانے پھرانے لے کے جا رہا ہے، آپ کے لیے کہیں چل رہا ہے، تو آپ کو اتنا وہ نہیں لگے گا، لیکن ایک شخص جس کے لیے بستر سے اٹھنا بھی مشکل لگ رہا ہو، جس کو کروٹ لینے تک میں پرابلم ہوتی ہو، اور وہ آپ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تیار ہو جائے، اور آپ کو گھمانے پھرانے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہو، تو آپ کو کیا یہ بات بھولے گی کبھی؟ تو اس لیے وہ میرے بہت اچھے دوست، بہت ہی بہترین دوست۔ میں نے نہیں سوچا کبھی بھی بھائی جان سے کوئی بات کرنے سے پہلے کہ یہ بات مجھے ان سے کرنی چاہیے یا مجھے ان سے نہیں کرنی چاہیے۔ ایون کہ میں آپ کو ایک بات اس میں بتاؤں کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے ساتھ جو بھی پڑھنے والے، چاہے وہ لڑکیاں تھیں چاہے وہ لڑکے تھے،
ہر کسی کی باتیں میں ان سے بتایا کرتی تھی، ہر کسی کی، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یوں ہو رہا تھا، وہ اس کو یہ تھا، وہ فلاں تھا. کبھی نہیں میں نے سوچا کہ یار یہ میرے بڑے بھائی ہیں تو یہ کیا سوچیں گے یا یہ اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے لیں. ہم لوگوں نے ہر چیز ساتھ میں، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا. عمر شریف کا اس زمانے میں بہت نئے نئے تھیٹرز آتے تھے، وہ ہم لوگوں کو بہت پسند تھے، وہ ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں دیکھتے تھے، ہنس ہنس کے ہمارا اس میں پیٹ میں درد ہو جاتا تھا. جب میری بھابھی کبھی اپنے گھر میکے اپنے رہنے کے لیے جاتی تھیں تو پیچھے سے مجھے جاب پہ آتے ہی کے ساتھ ہی چلو 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 ہم لوگ یہاں چلتے ہیں، ہم لوگ وہاں چلتے ہیں. اس لیے، صرف اس لیے کہ اس کو یہ فیل نہ ہو یا یہ فیل نہ کرے کہ میں اپنے بیوی بچوں میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں تو میں جو ہے وہ اتنا زیادہ میں اس کو وقت نہیں دے پاتا. اس لیے وہ بیچارے اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کی وجہ سے یا کیا، وہ اتنا ہم گھومتے تھے، ادھر ہوٹل میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کچھ لگا ہوا ہے، کوئی پارک، کوئی فن فیئر، کوئی جگہ، وہاں مجھے لے لے کے جا رہے ہیں، ہر جگہ. میرے پیپرز تھے 9 میٹرک کے. اس زمانے میں کراچی میں حالات بہت خراب ہوا کرتے تھے، بہت ہنگامے وغیرہ اور یہ سب ہوتا تھا. تو میں نے بس بہت شور ڈالا ہوا کہ نہیں نہیں میرا پیپر ہو رہا ہوگا، حالانکہ اتنے زیادہ کراچی میں حالات خراب تھے کہ مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہو سکتا تھا کہ اس کنڈیشن میں پیپر ہو لے. اور میرے امی ابو بھی مجھے منع کر رہے تھے کہ نہیں بیٹا نہیں ہو سکتا، پیپر کینسل ہو گیا ہوگا لازمی. آج کل کے زمانے کی طرح تو نہیں تھا، ظاہر ہے اس وقت کے فوراً ہی موبائل پہ آپ کے واٹس اپ میسج آ جائے یا کچھ آ جائے تو اتنی جلدی پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ کیا ان کا ڈیسیژن ہوا، وہ پیپر لے رہے ہیں نہیں لے رہے. اور میں ان کے پیچھے لگی ہوئی کہ نہیں نہیں مجھے جانا ہے، ایسا نہ ہو میرا پیپر ہو جائے اور میں رہ جاؤں گھر میں. تو وہ کراچی کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، ناظم آباد کا جو علاقہ تھا جہاں سے وہ گولی مار کا علاقہ شروع ہوتا تھا، وہاں پہ کہیں جو ہے نا میرا سینٹر ڈال دیا تھا میرے اسکول والوں نے. تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ مجھے نہیں، سوری میٹرک کا نہیں، بعد میں کرنی، فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا میرا نا وہاں پہ کالج والوں نے میرا ایڈمیشن ڈال دیا تھا سینٹر، کیونکہ میرا کالج سر سید تھا، سر سید گرلز کالج جو کہ ناظم آباد میں ہے. تو وہ مجھے اتنے ہنگاموں میں لے گئے نکال کے، گولیاں چل رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے پولیس والوں کی، یہ وہ، ہم لوگ بچتے بجاتے خدا نہ خواستہ. آج میں سوچتی ہوں تو میں مطلب اتنا میں کانپ جاتی ہوں کہ اللہ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی خدا نہ خواستہ گولی لگ جاتی، کچھ ہو جاتا. اور امی مجھ سے اتنا ناراض ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 2 دن شاید بات نہیں کی کہ یہ دیکھو یہ اس طرح سے چلی گئی، اور خود بھی اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے، شاہ رخ کی زندگی خطرے میں ڈال کے وہ اتنا مجھ سے ناراض ہوئی. لیکن انہوں نے بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، وہ مجھے لے گئے کہ بھائی نہیں اس کا یہ اتنا پریشان ہو رہی ہے تو میں ایسے لے جاؤں. اب میں سوچتی ہوں تو میں کون کرتا ہے یار. ان کی شادی ہوئی تھی نئی نئی، چھوٹا سا بچہ تھا. آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ یار میری اب فیملی ہے اور یہ تو پاگل ہے، یہ تو چھوٹی ہے، اس کو نہیں پتا. لیکن حالات اتنے خراب ہیں تو کچھ ہو جائے تو وہ مجھے منع کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. اس طرح کی میرے پاس ہزاروں یادیں ہیں ان کی، اتنی یادیں ہیں کہ میں اگر شیئر کرنے بیٹھوں تو شاید گھنٹوں کا بلاگ بن جائے گا میرا، اور میرے پاس باتیں ختم نہیں ہوں گی. ان کی عمر نہیں تھی، بہت کم عمر تھی جس میں وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کے. میں جس جگہ پہ رہ رہی ہوں یہاں پہ میں دیکھتی ہوں 80 85 سال کے لوگ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ فٹ فاٹ چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف 50 یا 52 53 سال کی عمر میں وہ چلے گئے. میں نے کل بہت چاہا کہ میں اپنی بھابھی کو، بچوں کو فون کروں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی. بس نہیں سمجھ میں آتا نا، کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے آپ کے پاس، میں فون کروں کیا کہوں انہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی، میرے ان بھائی جان کی، امی ابو کی، میرے تمام رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بہت پیار سے رکھے.
بہت پیار سے رکھے اللہ تعالیٰ انہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے وہاں پہ ملوائے. جن بھی بہنوں کے بھائی حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے اور آپس میں پیار اور محبت دے اسی طرح جس طرح ہم میں تھا. اللہ تعالیٰ میری بہن کو سلامت رکھے، اس کا سایہ میرے سر پر قائم رکھے تا دیر اس کی صحت تندرستی کے ساتھ میرے اور باقی جو بھائی ہیں ان کا سایہ صحت تندرستی کے ساتھ میرے سر پہ قائم رکھے. آمین ثم آمین.